ہوئی کہ جس میں مختلف رنگ کے روشنیاں کا ظاہر ہونا. اب ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم زیادہ تر جو میرے شاگرد ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چراغ کی روشنی میں کرتے ہیں، کچھ لوگ سیور کی روشنی میں کرتے ہیں، کچھ لوگ لائٹس میں کرتے ہیں. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے اب ذکر کا آغاز کرنا ہے. اب میں آپ کو ذکر کی منزل میں داخل کروں گا انشاءاللہ، اور وہ ذکر کہ جو ہمارے خانوادے کا ایک اہم ذکر ہے، جو ابتدائی حال کے اندر سالک کو تعلیم کیا جاتا ہے، جو اپنے شاگردوں کو استاد تعلیم کرتے ہیں. یعنی میرے ابتدائی دور میں میاں حضور نے مجھے وہ ذکر تعلیم کیا کہ جب میں ڈاٹ کی پریکٹس سے باہر نکلا، یعنی کہ ڈاٹ کی پریکٹس میں مجھے ایک وقت ہوا ایک پریکٹس کرتے ہوئے. ہم نے ذکر یہ کرنا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ. جب ہم ڈاٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھیں گے، ہم پریکٹس کرنے سے پہلے ہم تصور کریں گے اسم ذات کا. جب ہم اسم ذات کا تصور کریں گے، ہم نے اپنی گردن کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے. ٹوٹل فارمولہ وہی ہوگا، طریقہ کار وہی ہوگا، جس ترتیب و جس طریقے سے آپ بیٹھتے ہیں. گردن آپ کی وہی اسٹریٹ ہوگی، آلتی پالتی آپ مار کے بیٹھ جائیں یا دونوں زانو ہو کے آپ بیٹھ جائیں. اس ذکر میں اگر دونوں زانو ہو کر بیٹھیں گے تو آپ سے ذکر کرنے میں آپ کو لذت بھی ملے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو ایک سکون بھی ملے گا. اور جو ڈاٹ پریکٹس آپ نے کی ہے، آپ نے اس ڈاٹ کو مد نظر رکھنا ہے. یعنی کہ تصور ہم اس میں ذات کا جب کریں گے نا، تو سب سے پہلے ہم اس ڈاٹ کو اپنے تصور میں لے کر آئیں گے. یعنی کہ جس ڈاٹ پہ ہم نے ایک ریاضت کی، ایک محنت کی، جو اس ڈاٹ سے ہم مانوس یا وہ ڈاٹ ہم سے مانوس ہوا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے ہم نے ڈاٹ کے اوپر پریکٹس کی، تو اس میں ایک حرارت سی پیدا ہوئی. یعنی کہ یہ وہ حرارت جو ڈاٹ کی حرارت تھی کہ جس سے شعائیں ہمارے اندر منتقل ہوئیں. کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ شعائیں منتقل ہوتے ہوئے فیل کیا، دیکھا، اور کچھ لوگوں نے خالی فیل کیا. فیل یعنی کہ ان کو ایک حدت، ایک حرارت ان کے جسم کے اندر پیدا ہوئی. اب ہم اس میں ذات یعنی کہ جو ذکر کرنے بیٹھیں گے، ہم سب سے پہلے اپنا تصور کریں گے ڈاٹ کا. گردن ہماری اسٹریٹ ہوگی اور ہم آنکھ بند کر کے تصور کریں گے ڈاٹ کا، جو ہم نے ڈاٹ دیکھا تھا. جب ہم ڈاٹ کا تصور کریں گے تو یہ ڈاٹ منتقل ہو جائے گا اس میں ذات میں، یعنی کہ بدل جائے گا. آپ نے اس ڈاٹ کو ہی فوکس کرنا ہے، اور اس ڈاٹ کو جب فوکس کریں گے تو یہ اس میں ذات کی طرف منتقل ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو ڈاٹ ہے نا، اس میں اسم اللہ لکھا ہوا ہے. جب آپ اس کو تصور کریں گے نا، آپ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں. جب آپ دیکھیں نا کہ اس میں ذات کا تصور آپ کے آنکھوں کے اندر قائم ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا بھی ہو نہیں رہا، تو آپ اس میں تھوڑا سا پریکٹس پہ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے. جب آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈاٹ آپ کے سامنے ہے، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ڈاٹ آپ کے سامنے ہے، اور اس ڈاٹ میں سے جب اس میں ذات کا تصور قائم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ ذکر شروع کریں گے. یہ ایک دفعہ قائم ہونے کے بعد آپ نے گردن ذرا سی نیچے کرنا ہے اور یہ اپنے نفس سے اٹھانا ہے. یعنی کہ لا الہ الا اللہ. اپنے قلب پہ جب اللہ آئے گا آخری، تو اس میں اپنے قلب پہ آپ نے ضرب دینی ہے. یعنی کہ لا الہ الا اللہ. اس ترتیب سے یہ آپ نے صرف اور صرف 20 مرتبہ کرنا ہے. کتنی مرتبہ؟ صرف 20 مرتبہ کرنا ہے آپ نے. جب آپ یہ 20 مرتبہ اس طریقے سے کریں گے، پھر آپ ٹھہر جائیں گے، پھر آپ آنکھ بند کر کے تصور کریں گے. پھر آپ نے ایک لمحہ یعنی کہ 5 منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ تک آپ نے اس کو تصور دوبارہ قائم کرنا ہے. پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس ترتیب سے پھر آپ نے 20 مرتبہ کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے 20 مرتبہ کا. ٹھیک ہے، طریقہ کار یہی ہوگا. یعنی کہ آپ نے آنکھ بند کری، آپ نے سب سے پہلے ڈاٹ کو دیکھا. ٹھیک ہے، جب آنکھ بند ہونے والی ہوئی آپ کی، آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا. جب آنکھوں کو بند کر لیں گے تو وہی ڈاٹ آپ کو نظر آئے گا. اب آپ اس ڈاٹ میں اسم ذات کا جب تصور کریں گے تو وہ ڈاٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. کس میں؟ اسم ذات میں. اس کے بعد جب وہ تبدیل ہو جائے گا اسم ذات میں، آپ نے پھر ذکر شروع کر دینا ہے، اور پھر ذکر 20 مرتبہ کرنا ہے آپ نے اس ترتیب سے.
اس طریقے سے دیکھیں آپ مجھے فالو کریں. جیسے ہم بیٹھے ہیں ایسے, ٹھیک ہے, آپ نے شروع کر گردن ہلکی سی نیچے کری, لا الہ الا اللہ, ایسے. اچھا, بہت زور زور سے نہیں ماریں گے آپ گردن اپنی, آپ نے بالکل یہ ذکر آپ نے تصور میں کرنا ہے, یہ ذکر آپ نے تصور میں کرنا ہے. یعنی کہ اب کچھ لوگ ایسے بیٹھے میں, اب وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں, جیسے ہلکی سی بلکی سی گردن جھکائے اور تصور, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس ترتیب سے کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایسے نہیں کریں گے یوں, ایسے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایسے ہرگز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. بالکل تصور میں کریں گے, بالکل گردن اسٹریٹ رکھ کے, بالکل گردن کو ہلکے سے موو کرنا ہے آپ نے, ایسے 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 تصور کرنا ہے. یہ آپ 20 کے اس کے 3 حصے کریں گے آپ. اچھا, جب یہ ہو جائے گا پھر آپ اس میں ذات کا تصور کرنے بیٹھ جائیں گے. پھر آپ نے کوئی ذکر نہیں کرنا, کوئی کچھ نہیں کرنا, پھر آپ نے اس میں ذات میں گم ہو جانا ہے. اور جب آپ اس میں ذات میں گم ہو جائیں گے اور آپ یہی دیکھیں گے کہ جو اس میں ذات, جو اس میں آپ کو جب واضح نظر آنے شروع ہوگا تو اس میں سے نور کی شعائیں پھوٹنے میں آپ کو محسوس ہوں گی, اور پھر وہی کیفیت ہمارے اندر جذب ہوں گی. اچھا, کوشش آپ لوگ یہ کیجئے گا کہ اس کا ایک وقت رکھیے گا, کیونکہ ذکر جب ہم کسی ایک ٹائم پر کرتے ہیں, جو ہم کسی وقت کا تعین کرتے ہیں, جب ہم کسی وقت کی پابندی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے اس طرح 20 کے آپ نے 3 حصے کرنا ہے. یہ بالکل آسان ذکر ہے, بالکل سہل ذکر ہے. اچھا, ہم نے جب کیا تھا تو ہم نے 200 کی تعداد میں ذکر کیا تھا یہ, لیکن ابھی آپ کا ابتدائی ہے تو آپ نے صرف 20 مرتبہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اور پھر جب تصور میں لے کر آئیں گے اور پھر جب اس میں ذات ہی کا تصور ہمارا قائم ہوگا تو پھر ہمارے اندر ایک کیفیات پیدا ہوں گی, ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہوں گی, ہمارے اندر کچھ علامتیں پیدا ہوں گی. میں اس کا بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب ہم ذکر کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہمارا جو جسم ہوگا نا, اس کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا, یعنی کہ اس کی حرارت بڑھ جائے گی, اس کی حدت بڑھ جائے گی. جو ہم لا الہ الا اللہ کا جب ذکر کر رہے ہوں گے نا, تو ہم ابتدائی دور میں تو ہم تصور میں لا الہ الا اللہ کر رہے ہوں گے, یعنی کہ ہم اتنی بلند آواز سے نہیں کریں گے, ہم بالکل دھیمی آواز سے کریں گے. آئی بات سمجھ, لا الہ الا اللہ. اچھا, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک حرارت, ایک حدت پیدا ہوگی اور ہمیں ایک سکون سا ملے گا, یعنی کہ سکون ایسا کہ جس میں آپ اگر گم ہو جائیں تو آپ کو وقت کا نہیں پتہ چلے کہ وقت کتنا گزر گیا اور کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. یہ لازمی ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے, آپ اس ترتیب و اس طریقے سے. یعنی کہ پہلے آپ ڈاٹ کی پریکٹس سے فارغ ہو گئے, جب آپ نے ڈاٹ کی پریکٹس کر لی, اس کے بعد جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس میں بیٹھنے کے بعد, جب آپ نے ڈاٹ کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے آنکھ بند کری, اور پھر وہی ڈاٹ جب آپ کی آنکھوں کے اندر آئے گا, آپ نے اس میں ذات کا تصور کرنا ہے. اور علامت اسی وقت جب آپ بیٹھے ہوں گے آپ کے اندر کیا ہوگی کہ جیسے ابھی آپ کا جیسے جسم کا ٹمپریچر نارمل ہے, آپ کا جسم کا ٹمپریچر بڑھنے شروع ہو جائے گا, جیسے ایسا فیل ہوگا جیسے آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر سے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوگی آپ کو, کہ ایسی ٹھنڈک کہ جیسے پیپرمنٹ کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اچھا, یہ ابھی ذکر جو میں نے آپ کو دیا نا, یہ صرف سمجھایا ہے, ابھی آپ نے ذکر کو سمجھنا ہے اور صرف 20 مرتبہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ اس سفر میں شامل ہیں وہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو عام لوگ ہیں, جو عام اپنی لوگ ہیں, جو عام زندگیاں بسر کر رہے ہیں, جو دنیا کے معاملات میں بھی مبتلا ہیں, اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں, دنیا میں بھی ہیں اور اپنے ان معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ جب ذکر کریں گے نا, اور جتنا آسانی کے ساتھ کریں گے
اتنا آپ کو سکون ملے گا. اچھا ہم نے اس کی تعداد کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ بڑھانا ہے کہ ہمارا جسم اس چیز کا عادی ہو جائے. جب ہم ضرورت سے زیادہ اپنے جسم کے اوپر برڈن ڈالتے ہیں، لوڈ ڈالتے ہیں، اب جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اس میں زیادہ 6666 مرتبہ پڑھنا ہے، اب آپ پڑھنے میں اپنا وقت گزار دیں گے تو آپ اپنے باڈی کو ایک اصل شیپ میں کب لے کر آئیں گے؟ اور پھر آپ اصل شیپ میں لانے سے مقصد ایک بیٹھنے کی خاص ترتیب. اب جب ہم بیٹھنے کی خاص ترتیب کے اندر جب ہم کسی کی تعداد کو پورا کرنے میں لگاتے ہیں تو ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی. ہم نے پہلے یکسوئی حاصل کرنا ہے، پھر ہم نے اس کی تعداد کو بھی بڑھانا ہے، پھر 6666 بھی پڑھنا ہے اور پھر 12000 بھی پڑھنا ہے. لیکن اس وقت کہ جب ہماری یکسوئی ہمارے اختیار میں آ جائے، ہماری سوچ، ہمارے وسوسے، ہمارے خیالات فاسدہ جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں، اس کے بعد جب ہم کریں گے نا تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی بھی نفس پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو ہم نے بالکل ابتدا سے شروع کرنا ہے. یعنی کہ یہ ایک 20 کی تعداد ایسی ہے کہ اگر آپ 9 سال کے بچے کو بھی اگر بٹھا کے بولیں گے نا تو وہ بھی آرام سے 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ کر لے گا. اب لوگ بولیں گے یار ڈاکٹر صاحب ہم نے صرف 20 مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تعلیم فرمایا، لیکن یہ 20 مرتبہ اس ترتیب اور اس طریقے سے پڑھنا 2000 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہوگا. یاد رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خود مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو باقاعدہ خود بلا کے ذکر کی تعلیم کی تھی اور اس کا طریقہ کار سمجھایا تھا کہ اے علی تم اس ترتیب اور اس طریقے سے ذکر کیا کرو. ورنہ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چلتے پھرتے جتنا چاہو ذکر کرو. پھر وہ ترتیب کیا تھی، پھر وہ بیٹھنے کا طریقہ کار کیا تھا، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم نقل سے نکلیں گے نا پھر ہم اپنے اصل کی جانب خود ہی پہنچ جائیں گے. ابھی ہم نے 20 مرتبہ کے 3 حصے کرنے. اگر آپ کی ہمت ہے اور آپ کو اس میں سرور ہوتا ہے، مزہ ملتا ہے، آپ اس کو 3-4 دفعہ کر لیں، آپ اس کو 5 دفعہ کر لیں، آپ اس کو 6 دفعہ کر لیں. جتنی آپ کی بساط ہو یا جتنی آپ کی ہمت ہو، جتنا آپ کا حوصلہ ہو، آپ اسی تعداد میں اس کو بڑھا لیں. اس کو ذکر سب سے افضل ذکر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکروں کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے. اگر میں صرف لا الہ الا اللہ کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو لا الہ الا اللہ میں ہی سب کچھ موجود ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی نفی کرنی ہے، اپنے وجود کی نفی کرنی ہے. خیر اس کی تفسیر میں ابھی نہیں جاتا ورنہ بات بہت لمبی نکل جائے گی کیونکہ یہ پروگرام ہمارا صرف نجات المسائل ہے. ابھی سمپل میں آپ کو طریقہ کار اس کا سمجھا دیتا ہوں. ہم نے اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اچھا یہ ذکر ہم نے پرسکون ہو کے کرنا ہے. اچھا جب ہم بیٹھ کے ذکر کر لیں گے نا اس کے بعد جب آپ اٹھیں اپنے دوسرے معاملات میں لگ جائیں پھر آپ زبان تعلق سے لگا کے نا لا الہ الا اللہ کا جتنا چاہے ذکر کریں. پھر آپ چلتے پھرتے کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں، لیٹ کر کریں، جیسا دل کرتا ہے آپ کریں، لیکن پاک صاف ہو کر. آپ پھر جتنا ذکر کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن جب آپ وقت کی پابندی کریں گے، جب آپ کے بیٹھنے کا وقت ہوگا یعنی کہ آپ کے پریکٹس کا وقت ہوگا، یعنی کہ آپ کی مشق کرنے کا وقت ہوگا، جب آپ اس جگہ پہ اس مشق کی پریکٹس میں اس جگہ پر آپ بیٹھ کے جب یہ ذکر کریں گے نا پھر اس کی جو کیفیت ہوگی نا پھر وہ پورے دن آپ کی قائم رہے گی. پھر آپ جب پورے دن اس کے ذکر میں رہیں گے نا پھر آپ کو فائدہ ہوگا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے کا. آپ ایسا کر کے دیکھیے گا 3 دن کے اندر آپ مجھے اپنی کیفیت بتائیے گا، اپنے اندر تبدیلیاں بتائیے گا. اچھا اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہمارے جسم کو ہوتا ہے، دوسرا فائدہ ہماری روح کو ہوتا ہے. اچھا ہمارے جسم کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے کہ جو بیماریاں ہیں
وہ ہمارے جسم سے دور ہونے لگتی ہیں اس ذکر کی برکت سے. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے ہمارے جسم میں, اور جب انسان ذکر کرتا ہے اس ذکر کی حدت سے شیطان اس جگہ کو چھوڑتا ہے. جب شیطان اس جگہ کو چھوڑتا ہے تو ہمارے اندر ایک حرارت, ایک حدت پیدا ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے کیوں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جب پریکٹس کریں, جب ذکر کریں تو ایک بند کمرے میں کریں, یا تو کینڈل کی روشنی میں کریں, یا چراغ کی روشنی میں کریں, یا پھر کسی ایسی جگہ پہ کریں جو جگہ پرسکون ہو. جب آپ ایسی جگہ کا تعین کریں گے نا تو آپ کے اندر ایک کیفیت, ایک حرارت پیدا ہوگی. اچھا, یہی حرارت, یہی حدت جو نا ہمارے اندر نور پیدا کرتی ہے, ہمارے قلب میں نور پیدا کرتی ہے. اچھا, ہمارے اندر سے یہ ذکر کرنے سے سب سے پہلی بات, ہمارے اندر سے جو موذی امراض ہے نا, جو حسد کا ہے, وہ ہمارے اندر سے ختم ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی شخص ترقی کرتا ہے, یا اگر کوئی شخص ترقی کر رہا ہے, یا اگر کوئی دنیاوی معاملات میں ترقی کر رہا ہے, یا کوئی شخص روحانیت کے معاملات میں ترقی کر رہا ہے, اگر ہمارے دل میں ایک حسد پیدا ہوتی ہے, ایک جلیسی پیدا ہوتی ہے, تو ذکر کرنے والے کے دل میں یہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی. اس ذکر کی برکت سے اس کے اندر جو یہ حاسدین کا جو عنصر ہے نا وہ دب جاتا ہے, کہ اس سے انسان نہ تو کسی سے بغض رکھے گا, نہ اس کے دل میں ایک حسد ہوگی, نہ اس کے اندر سے نگیٹو ریز زیادہ نکلیں گی. جس کے اندر سے نگیٹو ریز زیادہ نکلتی ہیں, جس کے اندر حسد بہت زیادہ, عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کے اندر ایک بغض بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کے اندر ایک ناکامی کی, کیا کہیں گے اس کو ہم, جیسے ناکامی جب انسان در بدر اٹھاتا ہے نا, اس کے اندر ایک مایوسی جو ہوتی ہے. یہ ذکر ہر ان کیفیات کو دور کرتا ہے. یہ ہمارے جسمانی فائدہ ہوتا ہے اس کا, کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں. اچھا, یہ تو تھا ہمارا جسمانی فائدہ کہ ہم ان چیزوں سے دور ہونے شروع ہو جائیں گے. جب ہم ان چیزوں سے دور ہونے شروع ہو جائیں گے نا, تو آپ 50% آپ کامیاب ہو چکے ہیں اگر آپ ان بیماریوں سے نکل گئے تو. یہ ایک ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض ہیں, یعنی کہ حسد, بغض, کینہ, اور بلا وجہ کسی کی ذات پہ تبصرے. یہ بھی ایک بیماری ہے, نہ لینا نہ دینا, صرف تبصرے. یہ بھی ایک بیماری ہے. تو ذکر کرنے سے ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا, اور ہمارا جسم پاک ہوگا. اچھا, اب اس سے ہمیں باطنی فائدے کیسے حاصل ہوں گے, یعنی کہ روحانیت میں اس کو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ایک شخص اس ترتیب اور اس طریقے سے ذکر کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اس ذکر کو اپنے معمول میں رکھتا ہے. جب وہ اس چیز پہ تکرار کرتا ہے, جب وہ تکرار کرتا ہے تو اس کا پورا وجود اس چیز کو سنتا ہے, اور جب پورا وجود اس ذکر کو سنتا ہے, اور اس ذکر کو سننے کے بعد پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کی جو روحانیت ہوتی ہے, پھر وہ اس کے قلب پہ اثر کرتی ہے. پھر ہم اس ذکر سے ذکر قلبی کی طرف آئیں گے. یعنی کہ ابھی ہم نے زبان کا ذکر شروع کیا ہے, ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں نا. میں نے آپ کو ڈائریکٹ ذکر کا قلب کا ذکر نہیں دیا, میں نے آپ کو ڈائریکٹ روح کا ذکر نہیں دیا, میں نے آپ کو ڈائریکٹ سر کا ذکر نہیں دیا, میں نے ڈائریکٹ آپ کو خفی کا ذکر نہیں دیا, میں نے ڈائریکٹ آپ کو اخفا کا ذکر نہیں دیا. سب سے پہلا ذکر آپ کی زبان کا ذکر ہے, کہ جب تک آپ کی زبان غسل نہیں کرے گی آپ آگے منزل میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جب اب لا الہ الا اللہ آپ کی زبان پکارے گی, آپ کی زبان کہے گی, اور دل اس کی تصدیق کرے گا, زبان اقرار کرے گی, پھر آپ کے اندر کے جو بیٹھے ہوئے بت ہیں نا, پھر وہ ٹوٹیں گے. ہمارے اندر بیٹھے ہوئے بت کیا ہے, ہمارا نفس. پھر وہ لاغر ہوگا,
پھر وہ سست ہوگا، پھر وہ کمزور ہوگا. یہ ہمارے ابتدائی دور سے ہم لوگ اس ترتیب اور اس طریقے سے چلیں گے. ہم نے روحانیت میں قدم رکھا تو ہم نے اس منزل سے ابتدا کی جہاں پر دوسرے مذاہب میں انتہا ہوتی ہے. دوسرے مذاہب کی اگر میں بات کروں نا آپ سے، تو توجہ و یکسوئی جو نا دوسرے مذاہب کی انتہا ہوتی ہے. اور ہمارے دین میں یہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو اپنا سفر کا آغاز کیا ہے اپنی یہاں سے ابتدا سے کیا ہے، کہ جہاں پہ وہ لوگ اپنی انتہا کرتے ہیں، تو پھر ہماری انتہا کیا ہوگی؟ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ڈاٹ کی پریکٹس سے. کس نیت سے؟ صرف اور صرف راہ اللہ، فی سبیل اللہ. کس لیے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کس لیے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے. کس کے لیے ہم نے سفر شروع کیا؟ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کیا. ہم نے کسی موکلان کو حاضر کرنے کے لیے سفر شروع نہیں کیا. ہم نے کسی جنات کی حاضری کرنے کے لیے کوئی سفر شروع نہیں کیا. ہم اگر یہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم کسی موکلان کو حاضر نہیں کر رہے، ہم کسی جنات کو حاضر نہیں کر رہے، ہم کسی شیاطین کو حاضر نہیں کر رہے. ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. اب اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، وہ ہمیں مل گیا، یہ قطرہ سمندر میں مل گیا، تو پھر وہ قطرہ نہیں رہا، پھر وہ سمندر ہو گیا. یاد رکھنا کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہم نے اللہ اور اس کی رضا کے لیے کیا، اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا. اور جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جب آپ نے سفر شروع کیا ہے تو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ اس ترتیب سے جو آپ نے سفر شروع کیا ہے، جس ترتیب و طریقے سے کہ خاص طریقے سے میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں، اس میں رجت کا شکار نہیں ہو سکتا انسان. کیوں؟ اگر اس میں سے بیچ میں سے اگر کسی کا سفر چھوٹ جاتا ہے، کوئی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی سفر ادھورا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے نگیٹیوٹی کے اثرات اس کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ رجت میں مبتلا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو سفر شروع کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، اور جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ بندہ رجت میں نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اجازت سمجھ لیں کہ رجت کا ایک بہترین حصار ہے. آپ نے سفر شروع کیا اجازت کے ساتھ، اور اجازت ایک بلٹ پروف جیکٹ ہے کہ جب آپ پہن کے نکلتے ہو تو آپ سردی اور گرمی سے محفوظ رہتے ہو، یعنی کہ رجت سے بھی محفوظ رہتے ہو آپ. اور اگر بیچ میں آپ کا سفر چھوٹ جاتا ہے تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نہیں ہوں گے. پھر جب ڈاٹ کی پریکٹس سے ایک عرصے کے اندر جب ہم آگے کی جانب بڑھے، ہم نے جب ذکر میں قدم رکھا، ہم نے پہلے اپنے اندر کی اصلاح کی، اپنے اندر کے بتوں کو توڑا. ہم نے اپنے اندر کے بتوں کو توڑنے کے بعد جب ہم نے زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، اور جب دل نے اس کی تصدیق کر دی، ہم کامیاب ہو گئے. آپ کو نماز میں بھی سکون ملے گا، آپ کو عبادت میں بھی سکون ملے گا، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں ہو جائے گا. آپ کا جو اولیاء کرام کے طریقے کار رہے ہیں، جو بزرگان دین کے طریقے کار رہے ہیں، بزرگان دین یہ نہیں کہ رات میں 8 بجتے تھے تو وہ اپنی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے تھے، ایسا نہیں تھا. جب شب ہوتی تھی اور جب دن نکلتا تھا، وہ اپنی ظاہری حالات میں تو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، ہدایت دے رہے ہوتے تھے، واعظ کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان کا جو قلب تھا نا وہ اپنے رب کی طرف تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا قلب تصدیق کر چکا تھا اپنے رب کی. یہ ذکر ہی ہے جو آپ کی تمام عبادات کی کنجی ہے. آپ کتنی ہی عبادات کر لیں، آپ کتنے ہی نماز روزہ پڑھ لیں، ذکر
ان تمام عبادتوں پہ سبقت لے گئی۔ نماز بھی ایک ذکر ہی ہے، لیکن وہ ذکر جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یہاں شکر ادا کرنے سے مراد پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ یہاں پہ شکر ادا کرنے سے مراد ذکر کرنا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہو اور ایک ترتیب اور ایک طریقے کے ساتھ کرتے ہو، وہ ذکر آپ کا قائم ہوتا ہے، اور ناشکری اس ذکر کو چھوڑنا ہے۔ یعنی کہ تم نے اس کا ذکر کرا، وہ بھی چھوڑنا نہیں، ورنہ تم ناشکر ہوگے۔ چاہے تم کچھ لمحے ہی کر لینا تو تم ناشکری کے زمرے سے تو باہر نکلو گے۔ یہاں ناشکری سے مراد ذکر کا ترک کرنا ہے۔ اس ترتیب اور اس طریقے کے ساتھ ذکر کرنے سے ہمارے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اس تبدیلیوں میں ایک خاص بات یہ ہوگی کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ، اس کے رسول اور اس کے دوستوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ جب آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کے دلوں میں آپ کی شیخ کی محبت بڑھ رہی ہے، اولیاء کرام کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کے انبیاء کرام کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت بڑھ رہی ہے، اللہ رب العزت کی محبت بڑھ رہی ہے، تو سمجھ لینا آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ترتیب وار ایک ترتیب کے ساتھ لے کے چلوں، اور میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ترتیب سے لے کر چلا۔ یعنی کہ وہ سفر جو میں نے پہلے دن سٹارٹ کیا تھا، اس سفر سے لے کے آج تک میری ہر پیغام، میرا ہر طریقہ کار ایک ترتیب سے چلتا آ رہا ہے۔ بے ترتیب میں نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ بے ترتیب ہی ترتیب کو بگاڑتی ہے، بے ترتیب ہی انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہے، بے ترتیب ہی انسان کی موت ہے۔ اور ہر چیز اپنے ایک زاویے اور ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ کائنات، یہ کہکشاں، یہ یونیورس، سارے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک زاویے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کوئی بھی اپنی ترتیب سے ہٹا، پورے کائنات کا نظام دھرم برہم ہو گیا۔ تو یہ جو انسان ہے نا، یہ بھی ایک کائنات لیے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی ترتیب نہیں ہوگی کیا؟ یہ نہیں کہ بس جاؤ لا الہ الا اللہ کرو، آج جتنا دل کرے کرتے رہنا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہو، پھر بھی لوگوں کو دلی سکون نہیں ملتا، پھر بھی لوگوں کو چین نہیں ملتا۔ بھائی ذکر سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے نا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ بڑے بوڑھے فرماتے ہیں کہ اپنے ذکر میں فکر پیدا کرو۔ جب تم اپنے ذکر میں فکر کو پیدا کرو گے، تم ایک خاص ترتیب اور ایک زاویے پہ آ کر ٹھہر جاؤ گے۔ ہم نے اپنے یہ سفر کا آغاز کیا ڈاٹ کی پریکٹس، یعنی کہ پوری روحانیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، میاں حضور کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، میاں حضور کی آپ ساری ویڈیوز کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا تمام کا اگر خلاصہ کیا جائے نا تو ایک بات نکلتی ہے، توجہ، یکسوئی، کہ آپ کے اندر اگر وہ نہیں ہے نا تو آپ زندگی بھر ضائع کر رہے ہو اپنی۔ آپ میاں حضور کی زندگی دیکھ لیں، آپ تمام کتابوں کو اٹھا کر پڑھ لیں، آپ تمام اولیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ،
ان سب کا کہنے کا مقصد صرف اور صرف سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایک سمت لے کر آؤ، اپنی یکسوئی کو لے کر آؤ، اپنی توجہ کو ایک جگہ لے کر آؤ۔ اتنی ریاضت بزرگان دین اپنے شاگردوں سے کروایا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک زاویے پر آ جائے، اپنی سوچ کو ایک جگہ لے کر آ جائے، اپنی یکسوئی کو ایک جگہ لے کر آ جائے۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز ہی ڈاٹ کی پریکٹس سے کیا، ڈاٹ کی پریکٹس سے کیا سفر کا آغاز، ہم نے توجہ سے ہی کیا، کیونکہ میاں حضور نے ہمارا سفر یہیں سے سٹارٹ کرایا تھا، اس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا، اس کا سفر کا آغاز۔ کیوں؟ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نے توجہ کو پا لیا تو تم نے ہر چیز کو پا لیا، اور تم نے توجہ نہیں پائی، تم نے ساری زندگی پڑھا تو تمہیں صرف اس کا ثواب ملا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملا تمہیں۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز ہی میاں حضور کی پہلی درس کا، جو میاں حضور کا پہلا حکم تھا، جو ہمارے لیے ایک امر تھا کہ توجہ، پریکٹس، اور توجہ آپ کو پریکٹس سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ آج آپ بیٹھ گئے اور آپ دیکھنے لگے اور آپ بولے مجھے توجہ حاصل ہو گئی، نہیں، ہر چیز آپ کے پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کی کامیابی آپ کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی آپ کی ریاضت، یعنی آپ کی محنت، یعنی آپ کی مشقت، یعنی آپ کی کامیابی۔ جب تک آپ ان مراحل سے نہیں گزرتے ہیں نا، آپ کنن نہیں بنتے۔ ابھی